اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ شفیق الرحمان، میرا تعلق پنجاب کالج جامپور کیمپس سے ہے۔ میرا سبجیکٹ اسلامیات ہے۔ لیکچر نمبر 1، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ کا معنی مفہوم کیا ہے اور عقیدہ کی مکمل تفصیل کیا ہے۔ اسلامیات 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب بنیادی عقائد کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے آج ہم یہ جانیں گے کہ لفظ عقیدہ، لفظ عقائد، ان کی لفظی تشریح کیا ہے، ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ کوئی بھی علم ہے، آپ کسی علم کا آغاز کرتے ہیں، آپ کسی علم کو شروع کرتے ہیں تو 2 چیزوں کا سمجھنا لازمی ہوتا ہے۔ نمبر 1، لفظی اور لغوی معنی کیا ہے۔ نمبر 2، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی لفظی تشریح کو دیکھیں گے، لفظی تشریح کو جانیں گے کہ لفظ عقیدہ یا عقائد کس زبان کا لفظ ہے۔ یاد رکھیں 3 قسم کے الفاظ ہیں، لفظ عقد ہے، لفظ عقیدہ ہے، لفظ عقائد ہے۔ یہ تینوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لفظ عقیدہ اس میں مشتق ہے، لفظ عقد سے نکلا ہوا ہے۔ لفظ عقیدہ واحد ہے اور اس کی جمع لفظ عقائد ہے، اس لحاظ سے اس کو علم العقائد بھی بولا جاتا ہے۔ لہذا علم العقائد، بھئی اس عقائد کا یا عقیدہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم عربی سے اردو میں پڑھ رہے ہیں، لہذا اردو میں اس کے میننگ کیا کیے جاتے ہیں۔ لفظ عقیدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، گرہ لگانا، یہ لفظ عقیدہ کا لفظی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے، اصطلاحی تعریف کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں، اصطلاحی تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس علم کے ماہر ہیں، جو لوگ اس علم کے ایکسپرٹ ہیں، جن کی اسپیشلائزیشن اسی علم میں ہوتی ہے، وہ کسی بھی علم سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ اس کی ڈیفینیشن کریں گے تو اس کی تعریف کو، اس ڈیفینیشن کو اصطلاحی تعریف کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، جو مکمل ہوں، اٹل ہوں، ان میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ سب کے سب 5 ہیں، خدا کی طرف سے ہیں، اس کے رسول کی طرف سے ہیں، اب اس میں کوئی بھی انسان تبدیلی نہیں لا سکتا، لہذا ان کو پختہ اور اٹل کہا گیا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی شخص مسلم ہونے کے لیے اپنے کفر کو چھوڑتا ہے، جہالت سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے، وہ مسلم بننا چاہتا ہے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان 5 عقائد کو تسلیم کرے۔ کیوں لازمی ہے ان 5 عقائد کو مانے؟ اس کی مثال ہم یہاں سے سمجھتے ہیں۔ ایک انسان کاشتکار ہے، کسان ہے، اپنی فصل کو کاشت کرتا ہے، تو جس زمین میں جس طرح کے بیج کو ڈالے گا، فصل بھی وہ اسی بیج کی طرح
کاشت کرے گا اور اسی فصل کو کاٹے گا۔ اگر اس کا بیج معیاری ہے، اگر اس کا بیج شاندار ہے، تو اس کی فصل بھی اسی بیج کی طرح شاندار اگے گی اور وہ اسی فصل کو ہی کاشت کرے گا۔ ایک انسان غیر معیاری بیج کو اس زمین میں ڈالتا ہے، اس کو بو دیتا ہے، لیکن وہ امید رکھتا ہے کہ میری فصل اس غیر معیاری بیج سے بہتر ہو۔ اگر وہ معجزتاً ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ جو بیج آپ غیر معیاری ڈال رہے ہیں وہاں سے آپ امید رکھتے ہیں کہ ایک اچھی فصل کو کاشت کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہی ہماری زندگی کی مثال ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کو گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں اگر یہ 5 عقائد مضبوط ہیں، اگر ہم ان 5 عقائد کو اپنی زندگی میں بہتر طریقے سے نافذ کرتے ہیں، تو ہماری اس دنیا کی زندگی اور ہماری اس آخرت کی زندگی جو ہمارے حساب و کتاب، ہماری جزا اور سزا کا میزان ہوگی، وہ ہماری بہتر بن سکتی ہے۔ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن اور حدیث جو ایک نص ہے، وہاں سے اس کے دلائل ملتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ واضح آیت ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد تمام نبیوں پر ایمان رکھنا، اس کے بعد تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھنا، اس کے بعد اللہ کے تمام ملائکہ پر ایمان رکھنا، اور اس کے بعد آخری عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ ان 5 چیزوں کو اٹل اور پختہ کہا گیا ہے۔ اب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی انسان کہے کہ 4 کو ماننے 1 کو نہ مانے، یا وہ 5 کے بجائے 6 بنا دیتا ہے، تو نہیں۔ قرآن اور حدیث میں یہ 5 ہی ہیں، اور بیک وقت ایک ساتھ میں ان 5 عقائد پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ اس کی مثال یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ۔ ہمارے ہاں یہودی ہیں، اس دنیا میں عیسائی ہیں، جو عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، بہتر طریقے سے مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ ہم ان کو مسلم نہیں کہتے۔ اسی طرح ہندوازم کے اندر ہے، وہ خدا کو مانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے، وہ حساب و کتاب کے دن کو نہیں مانتے، اور جزا اور سزا کے دن کو نہیں مانتے۔ اس وجہ سے ہم ان کو مسلم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک عقیدہ کی تفصیل ہے، اور اسی عقیدہ کے متعلق یہ ڈیٹیل ہے۔